میرا نام کوشچن زبیر میرے احمد دو چودھری سوال ہے۔ ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا ہے، میرا طلعت سوال یہ ہے حسین کہ جی پوچھے گا دوسرا دن آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے مطلب پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہمارا ایک جو دینی اور مذہبی اور اخلاقی پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اگر پیور دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کشمیر کے معاملے پہ ہم خود کو کشمیر کا سفیر کہہ رہے ہیں اور وہاں انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں، تو اگر یہی کام عرب کریں تو غلط ہے اور ہم کریں وہ صحیح، یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ والی بات ہوگی. طلعت بھائی، سید نوید عرض کر رہا ہوں ہانگ کانگ سے. بھجن پوچھنا یہ تھا، کل عمران صاحب کا بیان آیا تھا انٹرویو میں کہ انہوں نے اسرائیل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور بہت زور دے کے انہوں نے بیان دیا کبھی بھی میں اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یہ ویسا ہی بیان ہے جیسے وہ پہلے بول رہے تھے میں کہیں سے ادھار نہیں لوں گا، میں کسی کے پاس مانگنے نہیں جاؤں گا، یا اس پہ مضبوط رہیں گے کہ یا اس پہ بھی کوئی یو ٹرن لے لیا جائے گا؟ عمران خان کے پروگرام میں عمران خان نے بتایا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. جی یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ جو ہے نا، مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک تو پرائی شادی میں ہمیں دلہا دیوانہ بننے کی بڑا شوق ہے. اگر یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیا، اور یہ بڑا ایونٹ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بڑا ایونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باہمی تعلقات کا معاملہ ہے. ہمیں اس کے اوپر فارن آفس کی طرف سے بیان جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تجزیہ نگار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اگر آپ جائزہ لے رہے ہیں اور آن گوئنگ ریویو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پبلکلی یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پالیسی کا بیان آپ تب دیتے ہیں یا پریس ریلیز آپ تب جاری کرتے ہیں جب آپ براہ راست ان واقعات سے متاثر ہو رہے ہوں. صرف یہ کہنا کہ جی یہ بین الاقوامی طور پہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گے، تو بھائی لانگ ٹرم امپلیکیشنز یہ تو تجزیاتی کام ہو گیا نا. یہ تو پھر محقق کو کرنا چاہیے، صحافی کو کرنا چاہیے، یہ تو ٹی وی اینکرز کو کرنا چاہیے، جرنلسٹ کو کرنا چاہیے، نیوز اینالسٹ کو کرنا چاہیے. کہ آپ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ تو خام خواہ کا آپ نے وہ بیان دے کے ایک تو اپنے آپ کو بیچ میں انوالو کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بحث جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل پرنسپل تو بننا چاہیے. اگر آپ نے واقعتاً آپ کی لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات استوار کرنے ہیں، اگر یہ پالیسی ہے، اور بالکل میں نان ایموشنل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جو اسرائیل کی کسٹڈی میں رہ چکا ہے، لہٰذا اور میں نے ان کو 48-72 گھنٹے قریب سے دیکھا ہے. میں نے ان کے کمانڈوز کے آپریشنز بھی دیکھے ہیں، میں نے ان کی امیگریشن کو بھی بھگتا ہے، میں نے ان کی جیل بھی دیکھی ہے، اور جیل میں جب میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو پھر میں نے ان کا ہاسپٹل بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی پولیس کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہوا ہے. تو مجھے پتہ ہے، میں نے ان کے ہاتھوں بندے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، تو مجھے ایک سینس ہے. میں کبھی کوئی بڑے دعوے نہیں کرتا، تو میں تو اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، تو پڑھتا رہتا ہوں ان معاملات کے بارے میں، تو مجھے کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو دور سے بیٹھ کے تجزیاتی نہیں ہے، یہ قریب سے ہم نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نظر بھی رکھتے ہیں، معلومات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈسپیشنیٹلی کہ ہمیں اسرائیل کے اوپر اپنے موقف کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. اور وضاحت کیا ہے کہ فلسطینیوں کو جب تک حق نہیں ملے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو بھائی یو اے ای نے تو ڈیل ہی کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے گا، اور یو اے ای نے یہ کہا کہ غازہ کے اوپر اسرائیل کی موجودہ حکومت نے جو 25% قبضہ کر لیا ہے، جو سیٹلرز ہیں، وہ قبضہ برقرار رہے گا، اور 75% کے اوپر وہ قبضہ نہ کرنے کی ضمانت جو ہے یو اے ای کے ساتھ بہتر تعلقات کی صورت میں دے رہا ہے. اور بہت سارے ممالک کہہ رہے ہیں، سارے نہیں کہہ رہے، میجورٹی نہیں کہہ رہی، لیکن اہم ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ پیس ڈیل کر سکتے ہیں. جو کوشنر پلان ہے، یو اے ای اس کو انڈورس کر رہا ہے. کوشنر پلان کا تعلق فلسطینیوں کو مبینہ طور پر ان کے حقوق دینے سے متعلق ہے. وہ مبینہ طور پر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ان کے حقوق مل نہیں رہے ہیں. تو بھئی وہ تو ایک پلان ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم فلسطینیوں کو حقوق دے رہے ہیں، تو آپ کن حقوق کی بات کر رہے ہیں؟
تو آپ وضاحت کریں نا کہ فلسطینیوں کے جن حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں. وہ مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں جو فلسطینی ریاست کے تمام حصے ہیں مختلف ٹکڑوں کے اندر جو انہیں بانٹے ہوئے ہیں, ان سے اسرائیل وڈرا کرے گا تو تب فلسطینیوں کو حقوق ملیں گے. اپنی پوزیشن واضح کریں اس کے اوپر. جو کوشنر پلان ہے جس کے تحت غزہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ قبضے میں دیا جائے گا اور باقی کے اوپر قبضہ نہ کرنے کی ضمانت دے کر ایک ٹوٹی پھوٹی ٹرنکیٹڈ نام نہاد ریاست کو وہ غیر رسمی طور پر ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب بیرک اوباما کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں, کلنٹن کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں, کس پلان کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ کہنا جی جب تک ان کو حقوق نہیں ملیں گے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے, تو کل کو اگر ساری اہم ممالک نے کہنا شروع کر دیا جی کہ حقوق ان کو مل گئے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اس کو. تو ان وضاحتوں کی ضرورت ہے. پریس ریلیزز نہیں چاہیے ہمیں اسٹیٹمنٹس نہیں چاہیے. آپ نے ٹھیک ہے, ہم کشمیر کو کشمیر کا سفیر بھی کہتے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی موجود ہیں اور ایک خاص حد تک آپ یہ موازنہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ویسے ہی ہے جس طرح ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے سفارتی تعلقات ہیں, بزنس کے تعلقات بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ترکی جو ہے اسرائیل کا بہت بڑا نکات بھی ہے. تو اس میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آتا. تو ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہے منقطع کر کے کیا کشمیر کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن واپس فلسطین پہ آئیے گا, یہ وضاحت چاہیے آپ. باقی عمران خان صاحب کی باتوں پر آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کو 2 سال تجربہ براہ راست ہو چکا ہے, میرے تجزیے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, بلکہ جو وہ کہتے ہیں اس کا ہمیشہ الٹ کرتے ہیں. طلعت صاحب, میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اس ملک میں جو وزیر اعظم بنتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنتے ہیں, تو مریم نواز جو ہے ان کا بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو کا, آپ کا خیال ہے کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ سکتی ہیں؟ کیونکہ بڑا مشکل ہے کہ اس بیانیے کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو قبول کرے. جی دیکھیں, یہ جو مریم نواز کا جو معاملہ ہے, میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کی جو سیاسی اٹھان ہے اور جو سیاسی تربیت ہے اور جو تجربات ان کو ہوئے ہیں سیاسی طور پر, اس کے بعد اس قسم کی پیلس انٹریگ کے ذریعے وہ طاقت میں آ سکتی ہیں یا وہ آنا بھی چاہیں گی. اول تو ان کو کوئی آنے ہی نہیں دے گا, کیونکہ یہ مجھے بینظیر بھٹو سے بہت ان کی مواصلت لگتی ہے سیاسی تجربات کی حیثیت سے. وہ اس طریقے سے کہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص نظریہ پروموٹ کیا تھا, وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ضیاء الحق مثلا ان کے جانے کے بعد ختم نہیں ہو گیا تھا, وہ اگلی بہت ساری جنریشنز تک جاری رہا تھا. کیونکہ جو افسران ہیں جو ایک ہائرارکیکل ادارے کا حصہ ہیں اور اس ادارے کے اوپر سے جو پالیسی اسیسمنٹس آتی ہیں اس کو وہ مانتے بھی ہیں, وہ پھر جب بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو وہ وہی نظریہ لے کے آگے چلتے ہیں. تو مریم نواز کے بارے میں جو تصور بنا دیا گیا ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر, وہ کافی عرصے تک برقرار رہے گا. مریم نواز کی طاقت بہرحال نواز شریف کے ساتھ جو ووٹ بینک ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. میں شیخ رشید کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ان کو نااہل کروا دیا جائے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لیڈروں کو نااہل کر سکتے ہیں, آپ ووٹ بینک کو نااہل نہیں کر سکتے. تو سارے ووٹرز کو نااہل کر دیں گے کیا؟ تو جب ووٹرز کی اسٹرینتھ آپ کے پاس ہے, ووٹرز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو اسمبلی میں پہنچانا ہے. جب آپ بڑے بڑے فیصلے خود سے کر سکتے ہیں اسمبلی میں بیٹھے بغیر, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک سیٹ لڑ کے آپ جا کے ادھر بیٹھ جائیں. اور آج کل تو عمران خان نے تو اور ہی ویسے روایت کھول دی ہے کہ جہانگیر خان ترین کا ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے فار لائف. کابینہ کی میٹنگز کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے تھے, زراعت کا پلان نہیں چلا رہے تھے. وہ جب تک شوگر والا معاملہ نہیں ہوا, شوگر والا معاملہ بھی ہوا تو ان کو چپ کر کے نکال دیا. تو ڈیول نیشنل نہیں بیٹھے ہوئے ایڈوائزر. تو بھائی یہ جو اپنے فائنانس کے جو بندے ہیں سارے کے سارے, یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ ووٹ لے کر یہاں پر یہ سارا نظام چلا رہے ہیں؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ووٹ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اسمبلی میں پہنچانے کی طاقت کے طور پر اگر آپ استعمال کریں تو اس کا ایک استعمال. دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے اپنی بارگیننگ پوزیشن سٹرونگ کرتے ہیں. اور اگر مریم نواز کے پاس نواز شریف کا ووٹ بینک بطور سپورٹ ہے تو وہ تمام لوگ جو اسمبلی کے اندر جائیں گے
وہ ٹکٹ ان کے ہاتھوں لے کے جائیں گے غیر رسمی طور پر, یا نواز شریف کے ہاتھوں لے کے جائیں گے. آپ کرتے رہے ڈسکوالیفائی ان کو. تو یہ ایک خام خواہ کا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کی ایک کوئی پوزیشن ایسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرے. نمبر 2, نہ ہی وہ ایسا کام کرنا چاہیں گے, اگر کریں گی تو حماقت کریں گی. سر آج حکومت کے وزیروں کے جو بیان آئے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان ترقی کر گیا ہے, تو ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 مہینے بجلی اور گیس کے بل بھی نہیں لیے. تو سر پوچھنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ کون سے صوبے میں وہ جو ہے وہ پنجاب میں, سندھ میں یا KPK میں کہاں سے بل نہیں لیے. وہ غریب عوام تو جو ہے مر گئے ہیں سر. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ایسے کرتے ہیں, تو کس کو یہ خوش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. طلعت صاحب یہ آج 5-6 منسٹروں کا اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور حکومتی تعریفوں کے بند باندھنا, اور دوسرا عمران خان وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اشرافیہ میری حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن بلیک میلنگ کر رہی ہے. بہت سے خدشات ابھی ان کے منہ پہ آ گئے ہیں. تو یہ کس طرف ان کا اشارہ ہے؟ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی خوشی کی خبر آ رہی ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. یہ ابھی جو انڈیکیشنز دے رہے ہیں, اور موڈیز کہہ رہا ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہے, بہتر ہے, اور کئی اینکرز جو ہیں ٹی وی پہ اور باجے بجا رہے ہیں, اور پلس عمران خان صاحب بھی باجے بجا رہے ہیں کہ جی بہت بہتر ہو گیا. لیکن اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہماری عوام میں تو بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. انفلیشن تو بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی رک نہیں رہی ہے, چینی بھی مہنگی ہے, اور دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو چلیں اس کو اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ اگر اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ اس کا جو ریفلیکشن آتی ہے, لیکن کچھ تو اس میں کوئی 1-2% کوئی بہتری ہو, کسی معاملے میں بہتری ہو. یہ ہمیں پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور یہ ڈول بجا رہے ہیں اور ایز یوزول مزے کے ساتھ تماشبینی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ آخری یہ حقیقت ہے, فسانہ ہے, یہ بہتری ہو بھی رہی ہے یا گیمکس ہی ہیں سارے؟ یہ دیکھیں, اگر آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو پھر آپ کو اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر تو ہر محلے کے اندر خود ہی مٹھائی اور بتاشے بٹنے چاہیے نا, کہ جی ماشاءاللہ 2 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں, اللہ کرے 12 سال اور کمپلیٹ کریں جیسے 2 سال کمپلیٹ کیے ہیں. تو محلے میں تو ہم نے کہیں پہ بتاشے بٹتے نہیں دیکھا. لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہوئے ضرور سنا ہے, لوگوں کی طرف سے لان تان ہم نے سنی ہے, لوگوں کے احتجاج ہم نے دیکھے. تو ہم نے کسی کو از خود ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا جی کہ کیا بات ہے جناب 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر کے حالات کیا ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے, دودھ والے کا بل آپ کا کتنا آتا ہے, گروسریز کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اسکول کی فیسیں منہ پھاڑے کھڑی ہوتی ہیں ہر مہینے. آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قوت خرید ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ سر کے اوپر طوفان کی طرح ٹوٹ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کھانا کم کر دیا ہے, آپ نے تعلیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, آپ کے اپنے بچوں کی ٹیوشنز ہٹا لی ہیں, آپ کو پتہ ہے سب کچھ. اور اوپر سے کووڈ-19, اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ 25 لاکھ کے قریب ان امپلائڈ ہو جائیں گے یوتھ, مزید اس کے علاوہ جو پہلے سال امپلائڈ ہوئے. تو اس ملک کے اندر امپلائمنٹ کا جب یہ حال ہوگا, تو جب یہ وزراء اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو کچھ تھوڑی سی کوئی خیال ہی کر لیتا ہے. میں الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی احتیاط برت رہا ہوں, خیال ہی کر لیتا ہے. کیا آپ نے واپس اپنے حلقوں کے اندر نہیں جانا ہوتا؟ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں؟ اتنا زیادہ پروپیگنڈا اور اتنے بڑے بڑے پوسٹر, اور یہ پھر آپ کتابچے بانٹ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں آپ نے کیا کمال کر دیا. اور ساتھ اکانومی جو ہے وہ پہلے منفی میں تھی, گرو کر رہی تھی, اور اب بہت زور لگا کے 1.5% کے اوپر گرو کر رہی ہے. 1.5% کے اوپر جس ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے اور جو حکومت اس کو سپروائز کر رہی ہو, وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتی ہے. لیکن چونکہ آنکھوں کا پانی جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے, لہٰذا ایسے کام کرتے ہوئے کوئی خاص ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر جو نیشنل پروگریس ہے وہ رننگ کمنٹری نہیں ہے ہاکی کی, کہ گیند اس کے پاس چلا گیا, واہ جی واہ, اس نے اس کو پاس دے دیا, واہ جی واہ, وہ واپس آ گیا, واہ جی واہ. یہ رننگ کمنٹری نہیں ہوتی. نیشنل پروگریس جو ہے وہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ڈٹرمن کرتی ہے. وہ 20 گاڑیوں کے بکنے سے یا 10 موٹر سائیکلوں کے بکنے سے ڈپکٹ نہیں ہوتی. وہ موڈی کی ریٹنگز بھی ہلکی پھلکی اوپر نیچے ہونے سے ڈپکٹ نہیں ہوتی. وہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے پاس لانگ ٹرم جابس کتنی ہیں, لوگوں کا کانفیڈنس کا لیول کتنا ہے, گرانی کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے, بیرونی انویسٹمنٹ کے لیولز یہاں پر کیا ہیں. لوگ
یہ سینس رکھتے ہیں کہ ان کے حکومت نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے یا ان کے گلے کے اوپر سے پاؤں رکھا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے حکمرانی. یہ معیار ہوتے ہیں, اس طرح کے درجنوں اور معیار ہیں جن کے اوپر پرکھتے ہیں لوگ اور دنیا کے ریاستیں اور حکومتیں کیسی ترقی کر رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ ایک چاند پارک بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب کے گھر کے پاس, کبھی آپ جائیں نا, بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ آئیں وہاں پہ, آپ دیکھیں عمران خان صاحب جس روڈ کے اوپر سے گزرتے ہیں اس روڈ کی کیفیت کیا ہے, اس روڈ کی کیفیت کیا ہے, اور اس کے بالکل الٹے ہاتھ میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں اس روڈ کی کیفیت کیا ہے. جو 1.5 کلومیٹر کا ریڈیس ہے عمران خان صاحب کے گھر کے ارد گرد کا, اس کے اندر بھکاری, کتے, آوارہ کتے, گند ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے, پرانی حکومتوں نے ان کا ہاتھ روکا ہوا ہے. جو 1.5 کلومیٹر کے ایریے کے اندر ترقی نہیں کروا سکتے 2 سال کے اندر, وہ اتنے بڑے ملک کے اندر ترقی کہاں پہ کروائیں گے؟ آپ وہاں پہ جائیں, اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود جا کے دیکھ لیں. آپ بنی گلہ کے اندر عمران خان صاحب کے گھر کے ارد گرد جا کے حالات تو دیکھیں آپ, اور سوال تو دیکھیں کہ ان کو نظر نہیں آتا جب وہ نیچے ہیلی کاپٹر سے اوپر سے گزرتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کہ بنی گلہ کا حال کیا ہے. بدترین سچویشن ہے ان کی پہاڑی کے ارد گرد. سر پہاڑی سے اوپر معاملات جو ہیں ان کے بڑے اچھے ہیں. تو یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے, ظاہر ان کا کام ہی یہی ہے, لیکن حالات جو ہے اس وقت کے کم از کم درست نہیں ہیں.